الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شباب اصول فقہ کے آج کے درس میں اس نقطے کی طرف ہم چلیں گے جس نقطے کی طرف علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے مختصراً اشارہ کیا ہے کہ امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے۔ بسم اللہ، اصول فقہ امر کا فائدہ، امر کس پہ دلالت کرتا ہے؟ اس سے پہلے کے درس میں، گزشتہ درس میں ہم نے جانا تھا کہ امر تقریباً 30 معانی پر دلالت کرتا ہے، یعنی کوئی بھی صیغہ امر وارد ہو تو کبھی وہ وجوب پہ دلالت کرے گا، کبھی ندب پہ دلالت کرے گا، کبھی اباحت پہ دلالت کرے گا، کبھی تحدید پہ دلالت کرے گا، کبھی تکریم پہ، کبھی تعجیز پہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری معانی گزشتہ درس میں ہم نے جانے تھے۔ اب وہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی قرینہ پایا جا رہا ہے تو اس قرینے کی بنیاد پہ ہم امر کو اس معنی پہ محمول کریں گے جس معنی پہ قرینہ دلالت کرتا ہے۔ اگر قرینہ نہیں پایا جا رہا ہے، صرف صیغہ امر وارد ہے، کوئی قرینہ نہیں پایا جا رہا ہے، تو پھر امر کو ہم کس پہ محمول کریں گے؟ ان 30 معانی میں سے جو گزر چکے ہیں، کیا امر کو وجوب کے معنی پہ محمول کریں گے، یا امر کو ندب کے معنی پہ محمول کریں گے، یا امر کو اباحت کے معنی پہ محمول کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی ایک مثال دے دیتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں قول ہے، طلاق کے سلسلے میں کہتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منکم، یعنی اگر آپ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے، مدت پوری ہونے جا رہی ہے طلاق کی، جو بھی 3 حیض یا 3 طہر ہے، وہ مدت پوری ہونے کے قریب ہے۔ اب اگر شوہر چاہتا ہے کہ یہ مدت پوری ہو جائے، یعنی طلاق ہی سرے سے ہو جائے، یا پھر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، طلاق اگر ہوگا تو بہت سارے مسائل کریٹ ہوں گے، بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، بچوں کی تربیت وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں سوچتا ہے، پھر چاہتا ہے کہ بیوی کو اپنی عقد زوجیت میں واپس لے لے، مراجعہ کر لے، رجوع کر لے مدت پوری ہونے سے پہلے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، گواہوں کو، عادل گواہوں کو تم مقرر کرو۔ یعنی مراجعہ کے وقت اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری عقدی زوجیت میں باقی رہے اور تم رجوع کر رہے ہو اپنے قول کے ذریعہ سے، اپنے فعل کے ذریعہ سے، تو اس کے لیے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ کہ گواہوں کو مقرر کرو، یعنی گواہوں کی گواہی ضروری ہے مراجعہ کے وقت۔ وَأَشْهِدُوا یہ فعل امر ہے، فعل امر، یہی بحث ہو رہی ہے کہ یہ فعل امر جب مطلق وارد ہو، کوئی قرینہ نہ ہو، کہیں پہ کوئی قرینہ نہیں پایا جا رہا ہے کہ وجوب پہ دلالت کرے گا یا ند پہ دلالت کرے گا یا اباحت پہ دلالت کرے گا، لہذا یہاں پہ فعل امر مطلق ہے، تو یہ مطلق فعل امر کس پہ دلالت کرے گا؟ یعنی مراجعہ کے وقت، بیوی سے مراجعہ کے وقت، چاہے قول کے ذریعہ سے ہو چاہے فعل کے ذریعہ سے ہو، کیا گواہوں کا رکھنا ضروری ہے، یعنی واجب ہے، یا گواہوں کا رکھنا مندوب ہے، یا گواہوں کا رکھنا مباح ہے؟ علماء کرام کے، فقہاء کرام کے مراجعہ کے وقت اشہاد یعنی گواہوں کا مقرر کرنا، اس مسئلے میں 3 اقوال ہیں۔
سب سے پہلا قول ہے واجب ہے، یہ جمہور علماء کرام کا قول ہے۔ کیوں بھائی؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہتے ہیں امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ بعض شافعیہ کا قول ہے مندوب ہے، بعض الشافعیہ ان کی دلیل کیا ہے؟ بعض شافعیہ و بعض المالکیہ، ان کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اشہاد ندب کے معنی پہ دلالت کرتا ہے، کیونکہ وَأَشْهِدُوا فعل امر ہے، اور فعل امر حقیقت میں امر مطلق کس پہ دلالت کرتا ہے؟ ندب پہ دلالت کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مباح ہے، مراجعہ کے وقت گواہوں کا مقرر کرنا، گواہوں کا رکھنا، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں مباح ہے۔ کیوں؟ ان کی دلیل وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ۔ کیوں بھائی یہ دلیل ہے؟ یہاں پہ تو فعل امر ہے۔ کہتے ہیں ہاں فعل امر ہے، فعل امر اگر مطلق وارد ہو، کوئی قرینہ نہ پایا جائے تو مباح پہ معمول کیا جائے گا۔ سمجھ گئے نا مسئلہ کتنا پیچیدہ ہے؟ ایسے ہی جیسے آپ اپنے گھر پہ موجود ہیں، آپ کے والد نے کہا ایک گلاس پانی لاؤ، پانی کا مطالبہ آپ سے کیا۔ اب آپ اگر پانی نہیں لاتے ہیں تو پھر کیا آپ کے والد آپ کو سزا دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ مسئلہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہی کہ جب امر علی الاطلاق وارد ہو تو کس پہ دلالت کرے گا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ مطلق امر وجوب پہ دلالت کرے گا، جیسا کہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا یا جمہور علماء کرام کہتے ہیں، تو والد نے جب پانی کا مطالبہ کیا، کہا کہ اسقنی، پانی لاؤ، ایتی بالماء، پانی لاؤ، فعل امر کا مطالبہ کیا، اور ہم کہتے ہیں کہ فعل امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، تو واجب کا حکم یہ ہے کہ اس کام کو کیا جائے۔ اگر کریں گے تو ہم ثواب کے مستحق ہوں گے، اگر نہیں کریں گے تو ہم عقاب کے مستحق ہیں۔ یعنی اگر ہم نے پانی نہیں پلایا تو والد ہمیں جو سزا دینا چاہیں سزا دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مندوب ہے، فعل امر اگر علی الاطلاق وارد ہو، کوئی قرینہ نہ ہو، تو وہ مندوب ہے، ندب پہ دلالت کرے گا، جیسا کہ بعض شافعیہ بعض مالکیہ کا قول ہے، تو ایسی صورت میں والد ہمیں سزا نہیں دے سکتے پانی نہ لانے کی جرم میں۔ کیوں؟ کیونکہ مندوب کا مطلب یہ ہے جس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہو اور جس کا ترک کرنے والا عقاب کا مستحق نہ ہو۔ یعنی ہم نے والد کے طلب کی تنفیذ نہیں کی، اگر کر دیتے تو والد ہمارا شکریہ ادا کرتے، والد ہماری اچھائی بیان کرتے، مدح و ثنا کرتے، لیکن اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر والد ہمیں سزا نہیں دے سکتے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ مباح ہے، تو مباح کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہے کریں یا نہ کریں، کریں گے تو بہتر ہے، نہیں کریں گے تو بہتر ہے۔ یہ تین اقوال۔ امید کی صورت مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف۔ کون سا قول اس میں راجح ہے اور اس کے ادلہ کیا ہے؟ لہذا عنوان قائم کرتے ہیں ماذا يقتضي الامر من حيث الوجوب وعدمه، یعنی وجوب اور عدم وجوب کے اعتبار سے امر صیغہ امر کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ علماء کرام کے تین اقوال ہیں۔ پہلا قول ہے، کئی اقوال ہیں، ان میں سے پہلا قول ہے جمہور علماء کرام کا کہ جب صیغہ امر مطلق وارد ہوگا تو کس پہ دلالت کرے گا؟ وجوب پہ دلالت کرے گا۔
یعنی کہیں پہ بھی اگر فعل امر وارد ہوتا ہے علل اطلاق کوئی قرینہ نہیں پایا جاتا ہے تو اس فعل امر کو ہم وجوب پہ محمول کریں گے. کب تک محمول کریں گے؟ جب تک ہمیں کوئی قرینہ نہیں مل جاتا ہے. اگر کوئی قرینہ مل جائے گا تب اس فعل امر کو اس معنی پہ محمول کریں گے جس معنی پہ محمول کرنے کے لیے قرینہ ہمیں مجبور کر رہا ہے. دوسرا قول ہے ندب پہ دلالت کرتا ہے. یہ بعض مالکیہ اور بعض شافعیہ کا قول ہے. تیسرا قول ہے اباحت پہ دلالت کرتا ہے. اس کے قائلین کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس بات کو کہتے ہیں. چوتھا قول ہے کہ کوئی کسی چیز پہ دلالت نہیں کرتا ہے. ہم توقف اختیار کریں گے یہاں تک کہ کوئی قرینہ مل جائے جو بتلائے کہ ہم وجوب پہ محمول کر سکتے ہیں یا ندب پہ محمول کر سکتے ہیں یا اباحت پہ محمول کر سکتے ہیں. کوئی قرینہ مل جائے گا تبھی ہم اس صیغ امر کو محمول کریں گے جس معنی پہ وہ دلالت کرنے قرینہ اشارہ کر رہا ہے دلالت کرنے کے لیے. یعنی واقفیہ توقف اختیار کریں گے. ان لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کوئی قرینہ پایا جانا چاہیے, کوئی دلیل پانی جانی چاہیے. یعنی یہ لوگ دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اگر دلیل سے ثابت کر دیں کہ امر مطلق وجوب پہ دلالت کرے گا تو ہم تسلیم کر لیں گے, امر مطلق ندب پہ دلالت کرے گا تو ہم تسلیم کر لیں گے, امر مطلق اباحت پہ دلالت کرے گا تو ہم تسلیم کر لیں گے. کہا جاتا ہے واقفیہ یعنی توقف اختیار کرنا. جمہور علماء اکرام نے سب سے پہلے ان لوگوں کی ادلہ کو دیکھ لیتے ہیں. ندب اور اباحت, جن لوگوں نے کہا ندب پہ دلالت کرتا ہے ان کی دلیل یہ ہے, کہتے ہیں کہ امر میں چونکہ طلب ہوتا ہے, طلب پایا جاتا ہے, کسی کام کے کرنے کا مطالبہ پایا جاتا ہے, وہ طلب کبھی الزامی طور پہ ہوگا کبھی غیر الزامی طور پہ, تو ہم اقل طلب پہ محمول کرتے ہیں. اقل طلب کیا ہے کہ وہ غیر الزامی طور پہ ہو. رہی بات الزامی طور پہ مطالبہ کرنے کی تو اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت پڑے گی. لہذا اقل ما یطلق علیہ الامر, کہتے ہیں اقل ما یطلق علیہ الامر الندب. یہ دلیل ہے. اس دلیل کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ دیکھیے امر میں طلب پایا جاتا ہے, کسی کام کے کرنے کا طلب. اس طلب کی دو قسمیں ہیں, کبھی کبھی طلب الزامی ہوتا ہے کبھی غیر الزامی ہوتا ہے. طلب کا جو سب سے نچلی کیٹیگری ہے وہ ہے غیر الزامی طور پہ. لہذا اس نچلی کیٹیگری پہ ہم صیغہ امر کو محمول کریں گے تاکہ اس میں طلب باقی رہے. رہی بات کہ وہ الزامی طور پہ طلب ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی خارجی دلیل چاہیے. اگر کوئی خارجی دلیل نہیں ملتی ہے تو اقل طلب ہے, اسی اقل طلب پہ ہم امر کو محمول کریں گے. ٹھیک, یہ ہے اباحہ. جو لوگ کہتے ہیں کہ مباح پہ دلالت کرتا ہے, یہ بھی وہی سہارا لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ امر میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ پایا جاتا ہے اور شریعت ایسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے جو مشروع ہو. لہذا اقل مشروع کیا ہے؟ وہ مباح ہے. اقل مشروع یہ مباح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کہتے ہیں امر میں طلب پایا جاتا ہے, طلب فعل پایا جاتا ہے. شریعت جس بھی کام کے کرنے کا مطالبہ کرے گی تو وہ کام مشروع ہوگا. غیر مشروع کام کے کرنے کا شریعت مطالبہ قطعا نہیں کر سکتی. تو کہتے ہیں کہ اباحت یہ اقل مشروع ہے. اب اس سے آگے کہ اگر ہم کریں گے تو ثواب پائیں گے, اگر نہیں کریں گے تو عقاب نہیں پائیں گے, یعنی ندب, اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے. اس سے اور اوپر جائیں گے کہ ہم کریں گے تو ثواب پائیں گے, نہیں کریں گے تو عقاب پائیں گے, یعنی وجوب, اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے.
یہ ہو گئی دونوں لوگوں کی دلیل۔ اس کے بعد آتے ہیں جمہور علماء کرام کی طرف۔ جمہور علماء کرام کی ادلہ میں بہت سارے ادلہ ہیں۔ علامہ عثیمین رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا، کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ دلیل ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیدھا کہا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہاں پہ کہا امر کی نافرمانی کرنا، یعنی امر کو بجا نہ لانا۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کس چیز سے؟ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہ وہ کسی فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے یا دردناک عذاب میں نہ مبتلا ہو جائے۔ پتہ کیا چلا کہ امر کی مخالفت کرنا یہ فتنے کا سبب ہے اور عذاب کا سبب ہے، اور یہی تو امر کی واجب کی تعریف ہے۔ واجب کی تعریف یہ ہے جس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہو اور ترک کرنے والا عقاب یعنی عذاب کا مستحق ہو۔ تو قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر رسول کے امر کی یا اللہ تعالیٰ کے امر کی مخالفت کر رہے ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس چیز کو کرو اور ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم نے امر کو ترک کیا، تو ترک امر پہ کون سی چیز لازم آئے گی؟ کہا یصیبہم عذاب علیم، دردناک عذاب ملے گا۔ اور یہی واجب کی پریبھاشا ہے کہ جب واجب کو ہم ترک کریں گے تو دردناک عذاب سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ لہذا آیت واضح طور پہ دال ہے کہ امر وجوب پہ دلالت کرتا ہے، امر مطلق وجوب پہ دلالت کرتا ہے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ کہ امر کیا فوریت کا مطالبہ کرتا ہے یا امر میں تاخیر کی گنجائش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کل کے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔